نمبر 282 سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو اذا تداینتم جب بھی تم آپس میں لین دین کرو، بدین دین اصل میں قرض کو کہا جاتا ہے، جب تم قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوا تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس سے پیچھے ہم نے سب سے پہلے صدقہ سے متعلق کافی تفصیلات پڑھی تھیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت کے احکام ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان کیا۔ اب ان دونوں چیزوں کے بعد تیسرے نمبر پر جو اللہ رب العزت نے چیز بیان فرمائی ہے مال سے متعلق اور معاشی چیزوں سے متعلق، وہ قرض کا بیان ہے۔ اب خاص طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کے اپنے فضائل اور اس کی اپنی اہمیت، افادیت اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جب سود کو، سودی معاملات کو سختی سے منع کر دیا اور اس کی کسی بھی شکل کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، اور ہر اعتبار سے اس کو اللہ رب العزت نے معاشرے کے لیے ایک ناسور اور جرم قرار دیا، اور اس کے مفاسد اور نقصانات ان کی بھی وضاحت ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کوئی ایسا آلٹرنیٹ ضرور موجود ہونا چاہیے جو انسان کی فطرت کا بھی تقاضا ہے اور انسان کی ضروریات بھی ہیں، کہ انسان اس کے مطابق جو ہے وہ کم از کم اپنے معاشی لین دین، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان معاشی اعتبار سے اپنے سارے معاملات اپنے پاس سے، وعلیکم السلام، اپنے پاس سے ہی وہ اپنی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ بطور خاص اگر ہم بزنس کو دیکھیں یا باقی چیزوں کو دیکھیں تو انسان کو ایک دوسرے سے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک دوسرے کی ہیلپ اور جو ہے وہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں جب سود کو بھی اللہ رب العزت نے منع کر دیا تو پھر اس کا کوئی کون سا ایسا آلٹرنیٹ ہے، کون سا ایسا اس کا نعم البدل ہے جس کو اپنا کر اپنی ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا۔ اب پچھلے دونوں جو ٹاپک ہم نے پڑھے ہیں، ایک صدقہ کے حوالے سے اور دوسرا جو سود کے بارے میں اللہ رب العزت نے منع کیا، ان دونوں چیزوں کے اندر، ان دونوں ٹاپکس میں، اور خاص طور پر یہ جو تیسرا بھی ٹاپک اللہ نے بیان کیا قرض کے حوالے سے،
ان تینوں چیزوں کے اندر جو اسلام نے بنیادی نقطہ نظر ہمیں دیا ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بنیادی چیز ہے ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے ساتھ قربانی، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ قربانی کے جذبات، ایثار کے جذبات، ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبات۔ مطلب جو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دین اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے اندر جو صرف جس کو کیا کہنا چاہیے کہ خود غرضی ہے، خود غرضی اسلام کے مطمع نظر نہیں ہے۔ یعنی اسلام ہمیں سب سے پہلے بنیادی جس چیز سے منع کرتا ہے وہ خود غرضی ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ صرف اپنے ہی مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے، اپنے مال میں سے وہ کسی کو کوئی فائدہ بھی نہ پہنچائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرض کیجئے کہ اگر وہ فائدہ کسی کو پہنچاتا ہے تو تب بھی اس کی اپنے فائدے پر نظر ہو۔ ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ خود غرضی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد انسانوں کا معاشرہ جو ہے وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا بلکہ ایک جانوروں کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس میں ایک دوسرے کو، جب انسان کے اندر صرف خود غرضی ہوگی تو یقیناً وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب انسان کے اندر خود غرضی کے بجائے دوسروں کے لیے محبت کے جذبات ہوں گے، دوسروں کے کام آنے کے جذبات ہوں گے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رضا انسان کے پیش نظر ہوگی، تو پھر یقیناً انسان اگر کسی کے ساتھ مالی اعتبار سے قرض بھی دے گا تو نیکی کے جذبے کے تحت دے گا۔ اگر انسان اس کے ساتھ کوئی، اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وعلیکم السلام، یہاں آ جائیے، اگر اللہ نے اس کو 44 پیج نمبر 44 ہے، اگر اللہ رب العزت نے اس کو طاقت دی ہے تو وہ دوسروں کی ضروریات بغیر کسی لالچ کے صدقہ کی صورت میں ہی پوری کر دے گا۔ اگر یہ وہ نہیں کر سکتا تو پھر قرض دے کر جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری، اس دوسرے کی جو ہے وہ ضروریات پوری کر دے گا، لیکن اس کے اندر اس کا مقصد دوسرے کے کام آنا ہوگا، اپنا مفاد حاصل کرنا نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے پیچھے جو ہے وہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، آیت نمبر 280، جس میں اللہ رب العزت نے قرض میں مہلت دینے کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی، جس کی فضیلت میں ہم نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص قرض دینے والا جو ہے وہ قرض دیتا ہے تو جب تک اس کی مدت مقرر ہے تب تک اس کو روزانہ اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ مہلت سے زیادہ کسی کو ٹائم دے دیتا ہے، یعنی جو مقررہ مدت تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد وہ کسی کو ٹائم دیتا ہے تو پھر روزانہ اس سے دگنا مال جو ہے وہ صدقہ کرنے کی فضیلت اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں، حالانکہ اس کا مال دوسرے شخص کے پاس محفوظ ہے اور وہ اس کو واپس لے لے گا اس سے۔ تو یہ جو مطلب اس کے اندر جو اصل چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ دوسروں کے کام آنا اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان معاملات کو کرنا، تو یہ ایک بہترین شکل ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنے معاشی نظام کو بھی بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے، اور جو ہے وہ سود کی جو تباہ کاریاں ہیں انسان اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں قرض کے معاملات کا لین دین کرو تو اس کو جو مدت تم نے مقرر کی ہے اس مقررہ مدت تک اس کو لکھ لیا کرو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب بھی انسان قرض کے لین دین کا معاملہ کسی کے ساتھ کرے تو اس کو لازماً لکھ لینا چاہیے۔ عموماً لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، باہمی اعتماد کی وجہ سے، باہمی ایک اچھے تعلق کی بنیاد پر لوگ سمجھتے ہیں کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، مطلب اگر کسی نے تھوڑی زیادہ کوانٹٹی میں کسی کو قرض دیا ہے تو کل کلاں اگر لکھا ہوا نہیں ہوگا تو ایک تو مدت کے بارے میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے کہ وہ وقت پر انسان کو واپس نہ کرے، اور دوسری اس میں جو پریشانی ہو سکتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ بھی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے اگر اس کے ایمان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور وہ دینے سے ہی انکار کر دے تو جب آپ کے پاس لکھی ہوئی کوئی تحریر نہیں ہوگی تو اس کے مفاسد جو ہے وہ پھر ایسی صورت میں بجائے نیکی کہ آپ کو جو ہے وہ الٹا اس کا نقصان جھیلنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس میں گواہوں کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا کہ گواہ جو ہے وہ لازمی مقرر کیے جائیں، جب قرض کا لین دین کرو اس کو لکھو تو اس میں گواہ لازمی طور پر، گواہوں کا اندراج ہونا چاہیے، وٹنس ہوں جو اس بات پر گواہی دیں کہ فلاں شخص نے دوسرے کو اتنی مدت کے لیے اتنا قرض دیا ہے اور فلاں قرض لینے والا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ گواہ کیا ہوں گے، جب وہ گواہی دیں گے آ کر، وٹنس جو ہے وہ آ کے بتائیں گے تو اس میں جو اس کے نقصانات ہیں اس سے یہ شخص بھی محفوظ رہے گا، اور اسی طرح سے فرض کیجئے کہ قرض دینے والا جو ہے اسی کے دل میں میل آ جاتی ہے اور اس نے قرض جتنا دیا ہے وہ اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ تحریر جو ہوگی وہ کیا کرے گی، اس گواہی کو قائم کرے گی اور ان کے معاملے کو اس کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کرے گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں آپس میں ان معاملات کو لکھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اسی کی تفصیلات ہیں۔ یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اس کو آیتیں
आयतुल मदायना भी कहा जाता है, वो भी लफ्ज़ दईन से है, और आयतुद दईन भी कहा जाता है, यानी कर्ज़ के अहकाम जिस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं वो वाली आयत। इसके बाद इरशाद फरमाया वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और चाहिए कि एक ऐसा शख्स तुम में से इस मामले को लिखे, वलयक्तुब और लिख ले, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, कातिबुन लिखने वाला, एक राइटर, बिल अदल इंसाफ के साथ, यानी वो दोनों में से किसी के भी मामले को छुपाने की कोशिश ना करे और किसी के साथ भी ज़्यादती करने की कोशिश ना करे, बल्कि वो इंतहाई गैर जानिबदाराना तरीके से जो है वो दोनों की जो भी मामला उनकी डील आपस में तय पाती है उसको बेहतरीन तरीके से लिख के जो है वो उसको महफूज कर लें। उसकी आज के दौर में जैसे अगर देखा जाए तो दोनों को कॉपियाँ उसकी दी जा सकती हैं, और इसी तरह से वो गवाह लिखने वाला जो है वो भी अपने पास कॉपी रख ले, और अगर उसके बाद जैसे इसी आयत के अंदर हम जाकर पढ़ेंगे तो गवाह बनाए जाते हैं तो उन गवाहों के पास भी उसकी कॉपियाँ जो है वो दी जा सकती हैं ताकि कल जब ज़रूरत पड़े तो उस वक़्त उनको पेश किया जा सके। इसके बाद इरशाद में वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाह, वला यअबा और ना इनकार करे कातिबुन लिखने वाला, अन यक्तुबा ये कि वो इस कर्ज़ के लेन देन को लिखे, कमा अल्लमहुल्लाह जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इल्म सिखाया है। अब बतौर ख़ास अगर हम उस दौर को देखते हैं जिस दौर में जो है वो लिटरेचर और लिटरेसी ख़ास तौर पे बिल्कुल भी नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी लोगों में, उस वक़्त बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनमें से जो शख्स लिखने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कुदरत और ताकत दी है और वो लिखने को जानता है, मतलब इन मामलात को, ऐसी जो डील्स हैं उनको वो लिखता है, तो उसको चाहिए कि वो इनके मामले को लिखने में इनकार ना करे, मतलब अपनी खदमात और अपनी सर्विसेज जो है वो उनके लिए पेश कर दे। अब ये पेश करने में अगर उसका कुछ अखराजात उसमें आते हैं जैसा कि आज के दौर में, तो वो अपने अखराजात जो है वो उनसे वसूल भी कर सकता है। अब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे बताया कि जिसके ज़िम्मे कर्ज़ है, यानी जो कर्ज़ लेने वाला है, बुनियादी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो लिखवाए, आगे जाकर हम पढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि वो इन सारे अखराजात का एहतमाम करें, जो कि ज़्यादा नहीं होते, बहुत मामूली से होते हैं, तो उन अखराजात के साथ जो है वो उसकी वजह यह है कि वो जो शख्स लिखने वाला है ताकि वो भी ज़ाहिर सी बात है अपना वक्त देगा और अपनी जो सलाहियतें उनको बरोए कार लाएगा, तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसको इनकार नहीं करना चाहिए। और आज के दौर में अगरचे शहरों के अंदर तो ये सहूलत मौजूद है लिखने वालों की, लेकिन देहातों में आज भी ऐसे मामलात मौजूद हैं जहाँ पर लिखने के हवाले से मुश्किलात पेश आती हैं। या इसी तरह से फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई बहुत बड़ी डील होती है, जैसे जो है ना वो मतलब बिलियंस में कोई डील होती है, तो उनको लिखने के लिए भी जाहिर सी बात है कि कोई आम आदमी के लिए जो है वो मुश्किल होता है, उसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही इस तरह का मामला कर सकते हैं, तो उनकी सर्विसेज जो है वो ली जाएँ, उनकी खिदमात लेकर इस मामले को निपटाया जाए और उनसे लिखवाया जाए। उसके बाद इरशाद में फलयक्तुब वलयुमलि लिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बा वला यबख़स मिन्हु शैया, फलयक्तुब बस चाहिए कि वो शख्स इसको लिख ले, यानी लिखने वाला जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरत दी है लिखने की, वलयुमलि लिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु और लिखवाए वो शख्स जिसके ज़िम्मा हक़ है, वलयत्तक़िल्लाह रब्बा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरे, वला यबख़स मिन्हु शैया और उसमें से कुछ भी कमी ना करे। बुनियादी तौर पे कर्ज़ के मामलात के लिखवाने की जो ज़िम्मेदारी है वो किसके ज़िम्मे है? कर्ज़ लेने वाले के ज़िम्मा है। कर्ज़ लेने वाला उसको लिखवाए और उसको चाहिए कि वो लिखवाते वक़्त जो है वो क्या करें, किसी भी किस्म की कमी जो है वो उसको बीच में ना आने दे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसने ज़्यादा कर्ज़ लिया है तो उसको कम लिखवा दे, मुद्दत उसने कम जो है वो तय की है लेकिन वहाँ पर उस मुद्दत को उसकी तायीन जो है वो ज़्यादा करवा दे, इस तरह का कोई मामला ना करे और इसके ज़िम्मे है कि उस चीज़ को ये लिखवाए। और उसमें बुनियादी जो बात है वो क्या, वलियत्तक़िल्लाह रब्बा, अल्लाह ताला से डरता रहे, क्योंकि जब भी अल्लाह का डर, अब चूँकि मैंने जैसे पहले आपके सामने अर्ज़ किया, कुरान मजीद के जो भी टॉपिक्स अभी हमने माशी एतबार से पढ़े हैं उन सब का जो बुनियादी नुक्ता नज़र है वो है एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे के साथ नेकी के जज्बात। तो ऐसे में कौन सी चीज़ है जो इंसान को इन सारी अल्लाह ताला के लिए जो है वो मामलात करने पर उबारती है? वो अल्लाह का डर ही है, वो अल्लाह की रज़ा ही है। तो हर चीज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को मलहूज़ रखा जाए। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कर्ज़ देने वाले को, जाहिर सी बात है अगर वो छोटी या बड़ी जितनी भी अमाउंट उसको कर्ज़ देता है, तो कर्ज़ देने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफ़ीक अता फ़रमाई है। यकीनन अगर देखा जाए तो ये कर्ज़ देने वाले का उसके ऊपर एहसान है। अगर वो इतना कर रहा है तो फिर ऐसे में कर्ज़ लेने वाले को चाहिए कि फिर वो अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ उसके मामलात को सही से लिखवाए और उसमें किसी किस्म की कमी ना करे। उसकी जो तायीन, जो मुद्दत उन्होंने मुकर्रर की है वो मुकर्रर मुद्दत ही लिखवाए और इसी तरह से उसको वापस देने का भी उसकी मुकर्रर मुद्दत के दौरान ही एहतमाम भी करे और उसके ऊपर जो है वो बोझ ना बने। उसकी जो नेकी है उसको नेकी ही रहने दे, उसको गुनाह की तरफ ना लेकर जाए, उसके साथ ज़्यादती ना करे। इसके बाद इरशाद फरमाया अगले अल्फाज में, फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन, बस अगर वो शख्स जिसके ज़िम्मा हक़ है, सफ़ीहन अगर वो
بیوقوف ہے، یعنی اگر وہ ذہنی اعتبار سے مخبوط الحواس ہے یا وہ مینٹل ایشو ہے اس کے ساتھ کوئی، او ضعیفاً یا وہ کمزور ہے، کمزور ہونا دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے، عمر میں چھوٹا ہے یا جو ہے وہ اپنے کبر سنی کی وجہ سے زیادہ عمر کی وجہ سے کمزور ہے، یا کوئی دیگر کوئی بھی اس کے ساتھ ایسا جو ہے وہ ایشو ہو سکتا ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا پھر وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو لکھوائے، اس کو لکھنے کی اور لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس شخص کا جو ولی ہوگا، جو اس کا گارجین ہے، جو اس کا کوئی نمائندہ ہے، جو اتھورائز پرسن ہے، وہ بھی اس کی طرف سے ان معاملات کو طے کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے جیسے زمینوں کے کاروبار ہیں، باغات کے کاروبار ہیں، بہت بڑی بڑی فیکٹریز کے کاروبار ہیں، اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس موروثی چیزیں موجود ہیں اور وہ خود جو شخص اس کا مالک ہے وہ لکھنے پڑھنے پر قادر نہیں ہوتا، عموماً بڑی مشکل سے وہ سائن ہی کر پاتا ہے، یا وہ سائن بھی کرنے پر قادر نہیں ہوتا، موسٹلی جو ہے وہ اپنا انگوٹھا چھاپ ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی بھی ایشو اس کے ساتھ ہو، یا تو وہ چھوٹا ہے یا وہ عمر سے زیادہ بڑا ہے، کسی بھی وجہ سے کمزور ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ ایسا عارضہ لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ان معاملات کو لکھوانے پر قادر نہیں ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا، تو بھی تحریر والے معاملے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ ڈیل جو بھی انہوں نے آپس میں کی ہے، اس کا لکھوانا ضروری ہے۔ جب ریٹرن میں آ جائے گی وہ چیز تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو صحیح معنی میں جو نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے، اور جو اس کے مفادات ہیں وہ آسانی کے ساتھ ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی قسم کی جو پریشانی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے کوئی بھی گارجین، کوئی بھی وکیل، کوئی بھی اس کا جو نمائندہ ہے وہ اس کو لکھنے کا یہ کام کر لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ طلب کر لو، وَاسْتَشْهِدُوا گواہ بنا لو، شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ دو گواہ جو تمہارے مردوں میں سے ہوں گے، مِن رِجَالِكُمْ رجل ان کی جمع ہوتی ہے، رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں اور رجال زیادہ لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دو گواہ تم مردوں میں سے بنا لو، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر دو مرد تمہیں میسر نہ ہو گواہ کے طور پر، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے مقابلے میں دو عورتوں کو، وامرأتان، امرأتن ایک عورت کو کہا جاتا ہے، اور اس کی تثنیہ جو ہوتی ہے وہ امرأتان آتی ہے عربی زبان کے اندر، دو عورتوں کو ایک آدمی کے مقابلے میں گواہ بنایا جائے، ممن ترضون من الشہداء، جن سے تم راضی ہو، لفظی معنی ممن ترضون من الشہداء، جن گواہوں سے تم راضی ہو، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ان تضل احداہما، یہ کہ اس کا تعلق جو ہے وہ عورتوں کی گواہی کے ساتھ ہے۔ اگر ایک عورت بھول جاتی ہے، ان تضل احداہما، ضل یضل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بھول جانا، جیسا کہ یہی لفظ جو ہے وہ گمراہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس میں انسان جو ہے وہ اپنے اصل راستے کو بھول کر ایک غلط ٹریک پر چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے بھی لفظ ضلالت استعمال ہوتا ہے اور ضلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جاتی ہے، فتذکر احداہما الاخری، تو اس کو دوسری عورت جو ہے وہ یاد کروا دے کہ معاملہ آپس میں کیا طے ہوا تھا۔ اب اس کے اندر جو سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ ہے گواہوں سے متعلق۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ عموماً جو تحریر لکھی جاتی ہے، جو بھی معاملات طے پاتے ہیں، جو بھی ڈیل ہوتی ہیں، اس میں دو گواہ ہی ہمارے معاشرے کے اندر بھی معروف ہے کہ کم از کم دو گواہ اس میں لازمی طور پر ان کی جو ہے وہ خدمات لی جاتی ہیں۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اگر ایک گواہ کسی وجہ سے بھول جائے، کوئی اس کے ساتھ عارضہ لاحق ہو جائے، یا وہ کسی دوسری جگہ پہ چلا جائے، یا کبھی اللہ کی طرف سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی نہ رہے، دنیا سے چلا جائے، تو ایسے میں کم از کم ایک گواہی ایسی موجود ہو جو آ کے غیر جانبدارانہ طریقے سے اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ انصاف والا ہی لکھے اور انصاف والوں کو ہی گواہ بنایا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ دو گواہ رکھنے کی بنیادی طور پہ یہ جو ہے وہ مطلب اس کے اندر حکمت ہے، تاکہ اگر ایک ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو دوسرا جو گواہ ہے اس سے جو ہے معاملات کا تصفیہ کروایا جا سکے اور وہ ان معاملات کے اندر گواہی دے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ممن ترضون من الشہداء، لفظ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جن گواہوں کی گواہی پر تم راضی ہو، اور اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی گواہی معاشرے کے اندر معروف ہے، جن کی گواہی پر مطلب جن کی عدالت پر خاص طور پہ دونوں فریقین میں سے کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مطلب فرض کیجئے کہ اگر دونوں فریقوں کو اختیار دیا جائے اپنے گواہ بنانے کا، تو عام طور پر انسان کی نیچر ہے کیا ہوگا، یہ فریق جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کو گواہ بنانے کی کوشش کرے گا، یہ فریق اپنے رشتہ دار کو بنانے کی کوشش کرے گا۔ اب ایسی صورت میں فرض کیجئے کہ اگر یہ دونوں اعتدال پر بھی آتے ہیں تو ایک ان میں سے ہوگا، ایک ان میں سے ہوگا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے گا تو یہ اس کو پکڑ لے گا، یہ غلط بیانی کرے گا تو یہ اس کو پکڑ لے گا۔ اور اگر ایسے گواہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کا تعلق دونوں فریقوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر یقیناً ایسے گواہوں کو ہی تلاش کیا جائے گا جو گواہ جن کی عدالت معاشرے کے اندر معروف ہوگی۔
یعنی جو معتبر لوگ ہوتے ہیں، جن کی جو ہے وہ معاشرے کے اندر ان کی شہرت اچھی ہوتی ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. جیسا فرض کیجئے کہ اگر ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، تو ایسے میں عموماً بعض لوگ ایسے اس مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر اکثر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے. اگر کسی جو ہے وہ مزدور کا کوئی ایشو ہو جائے، کسی بھی بندے کا کوئی ایشو ہو جائے، کسی دکان کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو لوگ عموماً اسی جو معتبر شخص ہوتا ہے، جو شہرت یافتہ ہوتا ہے، جس کی عزت جو ہے وہ سب لوگ کرتے ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک دوسرا جو ٹرینڈ ہے، عام طور پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ مارکیٹس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو نمائندہ مقرر کر لیا جاتا ہے، یونین بن جاتی ہے. تو ایسے میں جو یونین کے بڑے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان پر سب کا اعتماد ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو گواہ کے طور پر مقرر کیا جائے تاکہ جب گواہی دیں تو اس میں کسی بھی جانبداری کا جو ہے وہ شبہ نہ رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے دو لوگوں کو جن کی شہرت معروف ہے، جن کی عزت معروف ہے، جن کو لوگ عموماً گواہ بناتے ہیں، ان لوگوں کو گواہ بنایا جائے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر دو گواہوں میں سے ایک گواہ میسر ہے، عموماً ایسا کب ہوتا ہے؟ جب سفر میں رہیں، سفر پر ہیں، اور جو ہے وہ سفر کے دوران ایسا کوئی معاملہ طے پا جاتا ہے. آج کل تو اتفاق سے سفر کے دوران بھی ہمیں ایسی سہولیات موجود ہوتی ہیں کہ ہم آسانی سے جو ہے وہ دو گواہوں کا ارینج کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ پہلے قافلوں کی صورت میں کچھ لوگ نکلا کرتے تھے، دور دراز کے سفر ہوتے تھے، آبادیاں کم تھیں، آج بھی اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ہی مرد کا ملتا ہے گواہی کے لیے، تو دوسرے مرد کی جگہ پر دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا دو عورتوں کو ڈالا جائے گا. اب یہاں پر تھوڑی سی یہ بات جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ پوائنٹس یہاں سے سمجھ لیجئے. عموماً اس طرح کی قرآن مجید کی جو آیات ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں بھی 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ ان کو حاکمیت دی ہے، ان کو اللہ رب العزت نے قوت اور طاقت اور فہم زیادہ دیا ہے. عورتوں کو اللہ رب العزت نے مردوں کے ماتحت رکھا. اچھا، یہ چیز دلائل سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دلائل بیان کیے جائیں دلائل کم ہے. کامن سینس کی بات ہے، ہم میں سے جتنے بھی لوگ عورتوں کے ساتھ منسلک ہیں کسی بھی اعتبار سے، وہ سب جانتے ہیں کہ عورتوں کی نیچر جو ہے وہ اس معاملے میں کیا ہے. لہٰذا یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دو عورتوں کی گواہی اللہ رب العزت نے کیوں کہا ہے. ناقص العقل ہے، یہ بات ہمارے سامنے ہے. جیسے میں چھوٹی سی مثال، ہم نے طلاق کے حوالے سے جب ٹاپک پڑھا تھا دوسرے پارے میں، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگر فرض کیجئے جیسے طلاق کا اختیار اللہ رب العزت نے مرد کو دیا ہے، اگر یہی اختیار عورت کو ہوتا تو جتنے بھی لوگ ہم میں سے میرڈ ہیں وہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے کتنے سالوں پہلے ہمارے گھر ختم ہو چکے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا، اس کے اندر حکمت ہے اللہ رب العزت نے، جیسا کہ عموماً جو ہے نا وہ جب ہم یہ خاص طور پہ الیکٹرکسٹی وغیرہ اور پاور جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تار جو ہے وہ اس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے اور دوسری میں نہیں ہوتا. یہ بیلنس ہے نا، یہ لائف کا بیلنس ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے. مرد کے اندر اگر اللہ رب العزت نے قوت فیصلہ زیادہ رکھی ہے تو اللہ رب العزت نے برداشت کی قوت بھی زیادہ رکھی ہے. یعنی اگر اللہ رب العزت نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے، قوام بنایا ہے، عورتوں کے اوپر حاکمیت دی ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کے پیش نظر مرد کے اندر برداشت بھی بہت زیادہ رکھی ہے. اور ہم اس چیز کو انالائز کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ گھر کے اندر عورتوں کی طرف سے، جیسے بیوی کی طرف سے اگر اس کو بعض مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے اور بد زبانی کا سامنا کرنا پڑ جائے یا اسی طرح کے معاملات کا، تو عموماً خواتین بہت کچھ کہہ جاتی ہیں، بہت کچھ کہہ جاتی ہیں. جیسے حدیث کے اندر موجود ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو، اچھا دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے عورت کی تکریم میں کوئی کمی نہیں کی ہے، عزت میں کوئی کمی نہیں کی ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا ہے. میں اتفاق سے پچھلے دنوں اسی آیت جو ہے نا وہ اسی حدیث کی تشریح پڑھ رہا تھا، تو اس میں اس کے اندر حکمتیں یہ بیان کی شارحین نے کہ اللہ رب العزت نے جو عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تو اس کے اندر حکمت کیا ہے. اللہ نے اس کو سر سے اس وجہ سے نہیں پیدا فرمایا تاکہ یہ عورت مرد کے اوپر حاکم نہ بن جائے، اور اگر یہ عورت کے اوپر حاکم بنتی ہے تو آپ کو پتہ ہے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکمران بنانے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے اوپر ایک عورت کو حکمران بنا لیتی ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے، عورت کو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے چھوٹ دی ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ نہیں ڈالی ہیں، بہت کم ذمہ داریاں ڈالی ہیں. اب اس کو جو اگر سر کے حصے سے پیدا کیا جاتا تو وہ مرد کے اوپر حکمران بن جاتی، حاکم بن جاتی، جس کے نقصانات ہم دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے بھی کسی بھی اپنی جگہ پر عورت کو اپنے سر پہ چڑھایا اس کا نقصان انہوں نے دیکھ لیا. اگر عورت کو پیروں کی طرف سے پیدا کیا جاتا، نیچے کی طرف سے پیدا کیا جاتا تو اس کا نقصان کیا نکلتا؟ عورت کی عزت معاشرے کے اندر ختم ہو جاتی.
اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا کیا مرد کی بائیں پسلی سے، دل کے نیچے سے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کی جگہ مرد کے دل میں رکھی ہے۔ رب العزت نے اتنی عزت اور تکریم دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ اسلام ہی کا حسن ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو ہر رشتے میں عزت دی ہے، اس کی تکریم اللہ رب العزت نے مرد کے دل میں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو عورت کے ساتھ جو ہے وہ عورت کی عزت کو جو ہے وہ کھلواڑ بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بازار کا ایک جو ہے وہ چیز بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ اللہ رب العزت نے عورت کو ہر اعتبار سے عزت دی ہے، اور جو حقوق اللہ رب العزت نے جو مرد کے زیادہ رکھے ہیں اس کے اندر حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ اس چیز کو اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کو اللہ رب العزت نے دوہرا حصہ دیا ہے وراثت میں، عورت کو ایک حصہ دیا ہے، عورت کو ایک حصہ، مرد کو دو حصے۔ اب دیکھیے، مرد کو جو حصہ ملتا ہے عموماً وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اپنے والد سے، یہیں سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ عورت کو ایک حصہ ملتا ہے اپنے شوہر کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے ایک حصہ یہاں سے اس کو مل گیا، دوسرا حصہ اس کو اپنے شوہر کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کے تو پورے ہو گئے نا۔ اللہ رب العزت نے کبھی کسی بھی جگہ پر عورت کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی ہے، یہ خام خواہ میں۔ اور حقیقت بات بھی ہے کہ اس وقت جو ایک عورت کے حقوق کے حوالے سے، حقوق نسواں کے حوالے سے جتنی بھی تحریک چل رہی ہیں، ان کا بنیادی جو نقطہ نظر ہے اور جو بنیادی ان کا ایک ٹارگٹ ہے وہ عورت کو عزت دلانا نہیں، بلکہ عورت کو بازار کی ایک چیز بنانا ہے۔ جو ان کے اپنے معاشرے کے اندر ہوتا ہے وہی وہ ہمارے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بغیر کسی مجبوری کے مارکیٹ میں نکالا، جس نے مجبوری کے تحت نکالا، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اس نے اپنی عزت کی بھی حفاظت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، اس نے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھا اور یہ سب چیزیں۔ اور جس نے بغیر مجبوری کے اپنے آپ کو مارکیٹ میں نکالا، آفس کی زینت بن گئی، مختلف جو ہے وہ مارکیٹس کی زینت بن گئی، اس کے نقصانات ہی ہمارے سامنے ہیں، اس کے آج تک فوائد ہمارے سامنے کبھی نہیں آئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اگر اس لائف کو بیلنس رکھا ہے تو اس کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ پھر عورت کے لیے دیکھیے، اگر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالیں تو اللہ رب العزت نے اس سے مطالبات بھی زیادہ نہیں کیے۔ جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت صرف فرائض پورے کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے جون سے دروازے سے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو اس سے زیادہ عورت کو کیا چاہیے؟ یعنی گھر بیٹھے نہ اس کو بچوں کی فکر ہے کہ وہ بچوں کے لیے کہاں سے کما کر لائے، نہ اس کو اس بات کی فکر ہے کہ شوہر کے لیے کما کر لائے، نہ بہن بھائیوں کے لیے کمانے کی اس کو فکر ہے۔ یہ ساری فکر کس کو ہے؟ باپ کو ہے، یہ فکر شوہر کو ہے، یہ فکر بھائی کو ہے، اور اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کے بیٹے کو فکر ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر اس کی نیچر کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اگر کسی جگہ کوئی تفاوت رکھا ہے، کوئی فرق رکھا ہے، مردوں کے مقابلے میں اس کی گواہی کو آدھا اگر شریعت نے جو ہے وہ اس کی حیثیت دی ہے، تو یہ عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، یہ عورت کے ساتھ عین انصاف ہے۔ یہ عورت کے حقوق کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اس سے عورت کی تکریم کم نہیں ہوتی، عورت کی تکریم اس سے بڑھتی ہے۔ جبھی تو میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ عورت ہر وقت مرد کی آغوش میں رہے۔ وہ بیوی ہے تو شوہر کی آغوش میں رہے، وہ بیٹی ہے تو باپ کی آغوش میں رہے، بہن ہے تو بھائی کی آغوش میں رہے، بھتیجی ہے تو چچا کی آغوش میں رہے، اور اسی طرح سے باقی رشتوں سے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ باقی جس عورت کا اس وقت ہمارے معاشرے میں راگ الاپا جاتا ہے، جن کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، اس عورت کی اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس عورت کے حقوق کی بات اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس عورت کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس عورت کو اسلام کوئی جگہ نہیں دیتا تا وقت کہ وہ توبہ کر کے کسی کی بہو بیٹی بن جائے، کسی کی بہن بن جائے یا کسی کی ماں بن جائے۔ اس کے علاوہ اس کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ معاشرے کے اوپر ایک داغ ہے، ایک کلنک ہے اور ایک دھبا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس کو اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے کسی دوسرے مذہب نے نہیں دی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں چونکہ بولنے میں بہت جلدی کرتی ہیں، بہت جلدی چیزوں کو بول جاتی ہیں، تو اگر ایک عورت بول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے تاکہ گواہی کے اندر بیلنس رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور اسی طرح سے گواہوں کو چاہیے کہ جب ان کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا يَأْبَ، اور نہ انکار کریں، الشُّهَدَاء یہ شہید ان کی جمع ہوتی ہے، گواہ انکار نہ کریں، إِذَا مَا دُعُوا جب ان کو بلایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جب گواہوں کو طلب کیا جائے، جیسا کہ آگے جا کر اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بیان بھی فرمایا ہے، تو گواہوں کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ روزانہ جناب آپ کہیں جی آج بھی عدالت جانا ہے، آج بھی عدالت جانا ہے، آج بھی عدالت جانا ہے، ان کی اپنی لائف ڈسٹرب ہو جائے تو جو انہوں نے نیکی سمجھ کر نیکی کی تھی وہ بیچارے ان بیچاروں کے گلے پڑ جائے اور اس کے بعد وہ نیکی کرنے سے ہی توبہ کر جائیں۔
وہ کہیں جی کہ آج کے بعد ہم جو ہے نا وہ کسی کے لیے گواہی نہیں دیں گے، تو اس وجہ سے ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے فرض کیجئے کوئی ایسا شخص اگر گواہ مقرر کیا گیا ہے جو اپنے اخراجات پر آپ کی گواہی کے لیے بار بار نہیں آ سکتا، تو پھر جو صاحب معاملہ ہیں، قرض خواہ ہے یا قرض لینے والا ہے، قرض کی ادائیگی کرنے والا ہے، ان دونوں کو چاہیے کہ پھر یہ اس شخص کے ان اخراجات کا اہتمام کریں اور اپنے اخراجات کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اگر فرض کریں کسی دوسری جگہ پر اس کو گواہی کے لیے لے کر جانا ہے تو وہ ان کو وہاں پر لے کر جائیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہیں تم سستی کرو، وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم سستی نہیں دکھاؤ، أَن تَكْتُبُوهُ، یہ کہ تم معاملے کو لکھو، معاملات کو، قرض کے معاملات کو لکھنے میں سستی نہیں دکھاؤ، صغیراً او کبیراً الی اجلہ، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس کو وقت مقررہ تک لازمی لکھا کرو، اور اس میں کوئی تمہارا اعتماد، کوئی تمہاری جو معیوب سمجھنا یا جو بھی تمہاری منطق اپنے ذہنوں کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کو آڑے نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر۔ الفاظ سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن عموماً جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق اس پر عمل کر لیا جاتا تو یقیناً اس کے فوائد زیادہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب معنی یہ ہے کہ فرض تو بے شک نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر بطور برکت کے ہی دونوں فریقین کو لکھ لینا چاہیے، اور دونوں میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، دینے والا بھی اس کو لکھنے کی جو ہے وہ اصرار کرے، اور لینے والا بھی اصرار کر کے کہے کہ مجھے ہر صورت میں لکھوانا ہی ہے، جیسا کہ اللہ نے بطور خاص اس کے بارے میں کہا۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اس کے بعد اللہ نے اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ جو قرض کا معاملہ جو بھی ہے جب تم لکھو گے تو اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اقسط کا معنی ہوتا ہے اس سے انصاف کو برقرار رکھنے میں، انصاف کو قائم کرنے میں مدد ملے گی، لہٰذا اپنے معاملات کو لازمی لکھا جانا چاہیے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ گواہیوں کو برقرار رکھنے والا ہے، یہ لکھا جانا، یہ تحریر جو ہے یہ گواہیوں کو برقرار رکھنے والی ہے۔ تحریر بھی میچ کرے گی، اس گواہ کی بات بھی میچ کرے گی اور اس گواہ کی بات بھی میچ کرے گی، تو ان دونوں گواہوں کو بھی معاشرے کے اندر اپنی حیثیت کا احساس ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، جب ان دونوں کو عزت دی جائے گی اس بنیاد پر، سب سے پہلے تو صاحب عزت لوگوں کا انتخاب کیا جائے گواہی کے لیے، پھر جب ان کو معاملہ سلجھانے کے لیے ان کو باقاعدہ عزت کے ساتھ بلایا جائے گا اور ان کی گواہی کو اہمیت دی جائے گی، تو لوگ گواہی دینے سے ڈریں گے یا اور شوق سے گواہی دیں گے؟ لوگ شوق سے گواہی دیں گے۔ اس کے برعکس ہمارے عدالتی نظام کو دیکھیے، جو کچھ شہداء کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ عدالتوں کے اندر ہوتا ہے، عموماً گواہ بیچارہ کسی جگہ پر اگر سچی گواہی دے لے تو وہ معاشرہ چھوڑ کے کسی دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، یا تو وہ ملک چھوڑ جاتا ہے یا پھر اس کو ملک چھڑوا دیا جاتا ہے، اور یا پھر اس بیچارے کو دنیا ہی چھڑوا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو یہ گواہوں کی عزت نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم نے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر لیا ہے وکلاء کا، جس کی حقیقت میں شرعی اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت اگر وکلاء مانتی ہے نا، وکیل کا معنی گارجین ہے نا، شریعت وکیل مانتی ہے اگر کسی شخص کا وکیل نہ ہو، جیسے ہم نکاح والے معاملے کو سمجھتے ہیں، معذرت سے بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، نکاح والے معاملے کو اگر ہم سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، خاص طور پہ عورت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو بھی عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اب اگر کسی کا ولی نہیں ہے کسی عورت کا، تو اس کا ولی شریعت نے کس کو مقرر کیا؟ فقہا کی اس کے اوپر تفصیلی ابحاث موجود ہیں۔ کون اس شخص کا، اس عورت کا ولی بنے گا؟ خاندان کا کوئی بڑا، خاندان کا کوئی بڑا اگر وہ نہیں ہے تو حاکم اس کا ولی ہے۔ وہ حاکم پرائم منسٹر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس سے نیچے جیسے عام آدمی کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اس کے نیچے جو سب سے نیچے ترین جو عام طور پہ معاملہ ہوتا ہے وہ کونسلر ہے۔ کونسلر تک اگر اس کی رسائی ہے تو کونسلر بھی کون ہوتا ہے عام طور پہ؟ وہ تو ہمارے ہاں سسٹم تھوڑے سے خراب ہے نا، ورنہ عموماً کسی ایسے معتبر شخص کو کونسلر کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے جس کی رائے کی عزت ہو، جس کی اچھی شہرت ہو، جس کی جو ہے وہ چاروں طرف رسپیکٹ کی جاتی ہو، وہ شخص اس کا جو ہے وہ وکیل بن سکتا ہے۔ پروفیشنل کسی وکیل کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ جا کے لوگوں کے کورٹ میرج کرواتا پھرے، وہ لوگوں کی جا کے لو میرج کرواتا پھرے۔ تو یہ جو چیز ہم نے کریٹ کر لی ہے شریعت کے اندر، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، آپ چونکہ بات کر نہیں سکتے لہٰذا ہمیں یہ ٹاپک دے دیں، اور اس کے بعد جو سچی جھوٹی کہانی بنانی ہم بنا کے آپ کو دے دیں گے۔ اور اس کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے اسی کی جیت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے عدالتی نظام کو ہمیں شریعت کی عنایات کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ گواہی کو قائم کرنے کی حیثیت ہے، گواہوں کو موقع دیا جائے، وہ عزت کے ساتھ لوگ گواہ بننا پسند کریں اور لوگ اچھے معاملات کے اندر آگے آئیں تاکہ ان کی شہرت ہو، اور اس کے بعد بھی جب ان کو طلب کیا جائے تو وہ آسانی کے ساتھ آ کے گواہی دیں۔
اور اس کے بعد اللہ نے تیسری حکمت بیان فرمائی وہ ادنا اللہ ترتابو، اور اسی طرح سے یہ بات یعنی لکھ لینا تمہارا یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تمہیں باہمی کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ فرض کیجئے جیسے اگر آپ کی جو ہے وہ 3 لاکھ کی ڈیل ہوئی ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ 1 صفر بڑھا کے کہہ دیتا ہے جی ہماری تو جو ہے وہ 30 لاکھ کی ڈیل ہوئی ہے، یا اسی طرح سے مطلب اعداد و شمار میں کوئی شبہ ڈال لیتا ہے، یا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے 3 لاکھ روپے دیے ہیں اور لینے والا کہتا ہے جی میں نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں۔ اب یہ سارا شک و شبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، ریٹن میں کچھ موجود نہیں ہے، جب گواہ موجود نہیں ہے۔ جب شریعت کے اس نظام کے مطابق اس چیز کو جو ہے وہ اپنایا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تینوں لوگوں کی بات جب میچ کرے گی تو اگر یہ غلط بیان نہیں کر رہے تو اس کو اپنی بات سے رجوع کرنا ہوگا، اور اگر یہ غلط بیان نہیں کر رہے تو اس کو اپنی بات سے رجوع کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ حکمتیں ہیں، اس وجہ سے لکھنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک دوسری صورت بیان فرمائی الا ان تکون تجارتا حاضرا، ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی ایسی تجارت ہو جو کہ بالکل آمنے سامنے ہے، یعنی جو ہے وہ دو بدو تجارت ہوتی ہے، جیسا کہ جس کو ہم کہنا چاہیے کہ ہاتھوں ہاتھ تجارت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کوئی چیز پرچیز کی، آپ نے مجھے فوری طور پر جو ہے نا وہ چیز مجھے دے دی اور میں نے آپ کو اس کی قیمت دے دی، تو یہ ہاتھوں ہاتھ ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں بھی لکھتے ہو تو دیرونا بینکم، جس کو تم آپس میں ہمیشہ کرتے رہتے ہو، جیسا کہ ہم چیزیں دکانوں سے لینے جاتے ہیں، مارکیٹ سے لینے جاتے ہیں، اسٹور سے لینے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ جدید نظام کے تحت جو ہے وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہمیں ایک انوائس کی صورت میں دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر یہاں پر تم نہ بھی لکھنا چاہو، چونکہ تم پیسے دے چکے ہو، چیز اپنی وصول کر چکے ہو، اب اس کے بعد کسی بات کی ضرورت نہیں رہتی، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اگر یہاں تم نہیں بھی لکھو فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اگر تم نہیں بھی لکھو تو تمہارے اوپر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور ہاں جب تم تجارت کرو تو ایسی صورت میں گواہ لازمی بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو کسی بھی صورت میں تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ یضار کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں ایکٹیو بھی استعمال ہوتا ہے اور پیسو بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ پیسو کے اعتبار سے ہے، اگر اس کو مجہول سمجھا جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ گواہ اور لکھنے والے کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ دوسرا اس کا معنی اگر ایکٹیو کے اعتبار سے کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ لکھنے والا اور گواہ وہ بھی کسی معاملے میں لوگوں کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہ کریں، لکھتے وقت بھی اور گواہی دیتے وقت بھی جانبداری نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دی جائے، مطلب ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ کم پیسوں کو زیادہ بڑھا کر لکھو یا زیادہ پیسوں کو کم کر کے لکھو، گواہ کو مجبور نہ کیا جائے کہ تم جھوٹی گواہی دو۔ اور یہ گواہی کے حوالے سے ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 گناہ جو ہیں وہ بہت بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ان میں سے سب سے پہلا آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر راوی بیان کرتے ہیں کہ وکانہ متقیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ یہ دونوں چیزیں جب آپ نے بیان فرمائی تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی جیسے نیند دراز ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند دراز تھے۔ تیسری بات بیان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ فرمانے لگے الا و شہادت الزور و قول الزور، اور کما قال علیہ السلام، اور خبردار جھوٹی بات سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ لفظ فرماتے ہی رہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش نہیں ہوں گے۔ اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جھوٹ سے بچنا اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ اور قرآن مجید میں 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ جھوٹی گواہی تمہارے اپنے نفسوں پر کیوں نہ ہو، تمہارے گھر والوں میں سے کسی کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ گواہی جو ہے وہ مطلب جو تم دے رہے ہو، لہٰذا جھوٹی گواہی کبھی نہ دینا۔ اپنے خلاف بھی اگر تمہیں بات کرنا ہو تو سچی گواہی دینا، رشتہ دار کے اوپر بھی کوئی زد پڑتی ہو تو گواہی ہمیشہ سچی دینا، جھوٹی گواہی کبھی نہ دینا۔ اور جھوٹی گواہی جو ہے یہ بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوتی اور جو ہے وہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی گواہی کا اہتمام کرنے کی اور جھوٹی گواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسی تکلیف والا معاملہ کرو گے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو گناہ ہوگا وہ تمہارے ہی ذمہ ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ویعلمکم اللہ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں یہی بات کی تعلیم دی ہے، یہی اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، زیادہ اس کی تفصیلات نہیں ہیں، موضوع مکمل ہو جائے گا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں وہاں پر کوئی گواہ نہیں ملتا تو کیا کر سکتے ہو؟ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضًا،
تم کوئی ایسی چیز گروی رکھوا سکتے ہو جو فوراً اس کو پیش کر دی جائے. یعنی تم قرض لیتے ہو تو قرض کے عوض میں کوئی تم اپنی چیز گروی رکھ سکتے ہو، جیسے گولڈ تمہارے پاس موجود ہے تم وہ گروی رکھ سکتے ہو، کوئی جانور تمہارے پاس موجود ہے تم اس کو گروی رکھ سکتے ہو. ہاں اس کے بارے میں حدیث کے اندر یہ موجود ہے، گروی رکھی ہوئی چیز سے، ایک مسئلہ کے طور پر یہ بات سمجھ لیں، گروی رکھی ہوئی چیز سے جس کے پاس گروی رکھی ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا. اگر تو وہ ایسی چیز ہے جیسے جانور ہے، کوئی بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے یا اونٹنی ہے، جب اس کے پاس گروی رکھی جائے گی تو یقینی سی بات ہے اس کو چارے کی ضرورت ہے اور وہ دودھ بھی دیتی ہوگی. جب وہ اس کو چارہ ڈالا جائے گا تو اس کے دودھ سے یہ شخص استفادہ کر سکتا ہے. یعنی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جس کے اوپر اخراجات بھی آتے ہوں اور اس کا کوئی بینیفٹ بھی ہو تو وہ اخراجات کے عوض میں اس سے مفاد حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر اس پر کوئی اخراجات نہیں آتے تو پھر یہ شخص اس گروی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر یہ اٹھائے گا تو یہ سود ہو جائے گا. اگر یہ اس سے فائدہ اٹھائے گا تو سود ہو جائے گا. جیسے ان پیسوں کو یہ کاروبار میں لگا دیتا ہے جو عام طور پہ چونکہ پیسے تو نہیں رکھے جاتے، لیکن فرض کیجئے کہ اس نے گولڈ اگر رکھوا دیا، وہ کیا کرتا ہے جی گولڈ میں آج بیچ دیتا ہوں، کل قیمت بڑھے گی تو میں خرید لوں گا، پھر اس کو دے دوں گا جتنا اس کا بنے گا. تو مفاد حاصل کر رہا ہے نا اس سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ اس کے اخراجات اس کے اوپر کچھ نہیں آ رہے، وہ صرف اس کو رکھنے کا پابند ہے. چونکہ اس نے جو قرض دیا ہے وہ نیکی کے جذبے کے تحت دیا ہے، وہ اللہ کے حکم سمجھتے ہوئے دیا اس نے، اس وجہ سے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہاں اگر اس طرح کی صورت ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی تو پھر وہ اس کے عوض میں جو اخراجات اس کے اوپر کر رہا ہے اس کے عوض میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اللہ نے فرمایا کہ بس اگر امین بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص دوسرے سے امن میں ہوتا ہے، مطلب اس سے کوئی اتنا اس کو ڈر اور خوف نہیں ہوتا، فلیؤدی الذی اؤتمن امانتہ، اور بس اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس امانت کو ادا کر دیں. یعنی اگر ایسی صورت میں ان الفاظ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو پیچھے اللہ رب العزت نے لکھنے کا معاملہ بیان فرمایا ہے وہ فرض نہیں ہے. اگر تمہیں ایسا اعتماد ہے، باہمی دو بھائی آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے نا وہ باپ اور بیٹا آپس میں معاملہ کر رہے ہیں اور ایسا کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، بظاہر وہ دونوں ایک دوسرے سے امن میں ہیں اور آپس میں معاملہ چلتے رہتے ہیں اس طرح کے، تو اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں بھی لکھتے ہو نا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر جو ہے وہ جو بھی معاملہ ہے اس دونوں اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں، اور جب وقت آئے تو وہ اس کی چیز واپس کر دے اگر گروی میں رکھی ہوئی ہے، یا پھر اگر چیز نہیں بھی رکھی تو قرض لینے والا جو ہے وہ انصاف کے ساتھ قرض واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. پھر اللہ رب العزت نے اسی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ہی جو ہے وہ نصیحت فرمائی. اللہ تعالیٰ سے ان کو چاہیے کہ ڈرتے رہیں. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور کبھی بھی گواہی کو مت چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو کوئی شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا. یعنی ایک تو گناہ ہے نا جو انسان اپنی جو ہے وہ اس سے کرتا ہے، اپنے جسم سے کوئی گناہ کرتا ہے، اب یہ بھی گناہ اس نے بظاہر اپنی زبان سے کیا ہے، اس نے گواہی کو چھپا لیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا. دل کے گناہ گار ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ انتہائی خطرناک قسم کا گناہ ہے جس نے اس کے دل میں جا کے جگہ بنا لی ہے. اور جب دل میں گناہ انسان کے چلا جاتا ہے، جب تک انسان اسے توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اس کے بعد انسان کے اوپر شریعت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، جس کے بارے میں حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کے دل پر زنگ بن جاتا ہے جو اس وقت تک نہیں اترتا جب تک توبہ نہ کی جائے. اور جب تک اس معاملے کو، اگر اس نے کسی کے حق والا کوئی ایسا کیا ہے تو جب تک اس حق کی وہ واپسی نہیں کرتا. تو ارشاد فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا، جو کوئی شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت جو بھی تم معاملات کرتے ہو ان سب کو جانتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.